بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ میں سید عمران شفقت آپ کی خدمت میں ایک بار پھر حاضر ہوں۔ پی ڈی ایم کا آج مرکزی کہہ لیں یا کہہ لیں کہ جو ان کی قیادت کا ہے سربراہی اجلاس تھا، آج اس میں طے یہ کیا گیا ہے کہ مولانا فضل الرحمان جو ہیں وہ پی ڈی ایم کی قیادت کریں گے، اور یہ قیادت جو ہے مستقل ہوگی، کیونکہ پیپلز پارٹی کی طرف سے بلاول بھٹو زرداری نے یہ ایک رائے دی تھی کہ جس کی اعظم خان ہوتی صاحب نے حمایت کی تھی کہ اس کو روٹیشن میں رکھیں، چونکہ ساری پارٹی 11 پارٹیاں ہیں اور ان کے جتنے بھی لیڈر ہیں سربراہان ہیں تو ان کو بھی موقع ملنا چاہیے۔ تو یہ اس تجویز کو پذیرائی نہیں ملی۔ اس بات کو لے کے اس وقت جو پی ڈی ایم کی جو مخالف حلقہ خیال ہے یا کہہ لیں کہ جو ان کا مخالف دھڑا ہے، جس میں کچھ زیادہ پارٹیاں نہیں ہیں، حکومت ہے، ایم کیو ایم ہے، چودھریوں کی کاف لیگ ہے، اور یعنی جو کہہ لیں کہ اس وقت حکومتی اتحاد ہے، اس کی میں بات کر رہا ہوں۔ اور اس میں جو سرخاب کا پر ہے وہ جماعت اسلامی ہے، جس کی سیاست جو ہے وہ کبھی بھی پاکستانیوں کو تو خیر کبھی سمجھ نہیں آئی اس طرح سے۔ اب وہ جو حرکتیں کر رہے ہیں وہ ظاہر ہے کہ یہ جماعت اسلامی کبھی بھی پاکستان کی جو اسٹیبلشمنٹس کے باہر، اس کے دائرۂ اثر سے کبھی بھی باہر نہیں نکلی۔ وہ البدر والے معاملات ہوں یا جو بھی، بہرحال میں اس بحث میں نہیں جانا چاہتا، یہ عجیب و غریب سی بحث پھر شکل اختیار کر جائے گی۔ آج انہوں نے پی ٹی ایم کا یہ جو سربراہ کہہ لیں محسن داوڑ صاحب، بجوڑ بار ایسوسیشن کی کوئی تقریب حلف برداری تھی، وہاں پہ ان کے جو جماعت اسلامی سے تعلق رکھنے والے وکلاء ہیں، انہوں نے وہ تقریب ہی الٹ دی کہ جی کہ محسن داوڑ کو یہاں پہ کیوں بلایا ہے۔ بہرحال یہ کوئی جمہوری طریقہ کار نہیں ہے، لیکن جماعت اسلامی اپنا کریکٹر شو کر رہی ہے۔ دو میں آپ کو باتیں جو بتانا چاہتا ہوں وہ یہ ہیں کہ مولانا فضل الرحمان کو پی ڈی ایم نے اپنا سربراہ بنا کے ایک میسج کنوے کیا ہے۔ میسج یہ کنوے کیا ہے کہ وی آر ویری اگریسو، ہم نہ ڈھیلے پڑنے والے ہیں نہ جان چھوڑنے والے ہیں جب تک کہ ہمارا ٹارگٹ اچیو نہیں ہو جائے گا، کیونکہ یہ ایک ٹیڑھی کھیر ہے۔ ٹیڑھی کھیر اس طرح سے ہے کہ 70 سال سے جو ہمارے ہاں عادتیں ڈیولپ ہو چکی ہیں، نظام نے جس طرح کر کے اپنی شکل بنا لی ہوئی ہے، یہ ایک ٹیڑھی کھیر ہے۔ تو ظاہر ہے کہ ٹیڑھی کھیر جو ہے اس کو کھانے کے لیے بندے کو ٹیڑھا ہی ہونا پڑتا ہے۔ تو ایک ٹیڑھی قسم کی قیادت پی ڈی ایم نے یوں کہہ لیں کہ بنائی ہے، یا قیادت اس کے سپرد کی ہے، کیونکہ مولانا فضل الرحمان آپ دیکھیں کہ جتنے ایکٹیو رہے ہیں اس حکومت آنے کے بعد، وہ تو کہتے تھے اسمبلیوں سے نہیں جانا چاہیے تھا، مطلب یہ کہ نواز شریف سے بھی وہ ناراض ہوئے، پھر نواز شریف نے فون کر کے منایا، زرداری صاحب نے ان کو پاس بٹھا کے مولانا یہ اتنے اگریسو نہ ہوں، ہمیں نظام تو خیر چلانا ہی ہے نا۔ اور اس میں بھی خیر وہ ایک سندھ حکومت والا بھی معاملہ ہے، وہ بھی ہم آگے چل کے بات کرتے ہیں۔ لیکن مولانا کا جو اگریسوازم ہے وہ کسی سے ڈھکا چھپا نہیں ہے، اور 1990 سے لے کے کہ جی کہ اگر آپ کوئی پاکستان کے اندر بندوق کے ذریعے اقتدار پر قبضہ کر سکتا ہے تو پھر ہم نے کون سی چوڑیاں پہنی ہوئی ہیں، 1990 میں کہا تھا انہوں نے۔ اور ایک علیحدہ بات ہے کہ پھر وہ ایم اے بننے کے بعد ان کے معاملات تھوڑے سے اور ہو گئے، اور پھر وہ کہتے ہیں کہ جی کہ کبھی مولانا جس طرح نواز شریف اقتدار سے باہر بہت کم رہے ہیں، یا ان کی پارٹی اسی طرح مولانا بھی بڑے کم رہے ہیں باہر۔ بہرحال جو بھی تھا معاملہ، اس وقت قصہ مختصر کہ مولانا فضل الرحمان جتنا اگریسو پولیٹیکل لیڈر اس وقت میرا خیال ہے کہ نواز شریف بھی نہیں ہے۔ اس کی مثال یہ ہے کہ جب انہوں نے آزادی مارچ کا اعلان کیا تو مولانا عبدالغفور حیدری کے مطابق اس آزادی مارچ سے پہلے ان کو آرمی ہاؤس بلایا اور ان سے ملاقات کی، اور وہ ملاقات کا جو اینڈ تھا وہ ایک تلخی پہ ختم ہوا تھا۔ حالانکہ مہمان خانہ کے جو گھر والے تھے انہوں نے اس کو ٹون ڈاؤن کرنے کے لیے وہ گفٹ وغیرہ بھی دیے مولانا حضرات کو، جو لوگ آئے ہوئے تھے پرفیوم دی تھیں ان کو، لیکن وہ یوں کہنے کہ ایک بڑی خوفناک
وہ جو ملاقات کا جو اختتام تھا وہ ایک یوں کہہ لیں کہ راستے جدا کر گیا تھا پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ مولانا فضل الرحمان، یا یوں میں سادہ الفاظ میں اگر یہ کہوں کہ یہ جو موجودہ سیٹ اپ ہے اس کے اور مولانا فضل الرحمان کے درمیان جو ہے نا وہ راہیں جدا ہیں۔ اگلا کوئی جو سیٹ اپ آئے گا جس کا خیال کیا جا رہا ہے کہ وہ آئے گا، میں اسٹیبلشمنٹ کے حوالے سے بات کر رہا ہوں، تو اس میں ہو سکتا ہے پھر آگے چل کے ظاہر ہے کہ خلا میں نہیں رہا جا سکتا، اور جس طرح نواز شریف نے کہا کہ میری پارٹی کا کوئی بندہ اسٹیبلشمنٹ سے، پاکستان کی فوج سے، اس کی متعلقہ ایجنسیوں سے کوئی ملاقات نہیں کرے گا کسی بھی حیثیت میں، تو راہیں جدا ہیں، یا کہہ لیں کہ اب ایک ڈیڈ لاک پیدا ہو چکا ہے۔ اور مولانا فضل الرحمان نے جب اے پی سی کے بعد ان کو حکومت نے ذرا ٹینشن دینے کی کوشش کی تو آپ کو یاد ہوگا کہ اس طرف سے پھر آیا کہ اگر مولانا کو آپ بلائیں گے تو ہم پشاور کے کور کمانڈر ہاؤس کے باہر احتجاج کریں گے۔ تو پھر نیب نے اپنا نوٹس جو تھا وہ کہتے ہیں ہم نے تو جاری نہیں کیا تھا، وہ تو پتہ نہیں ہمیں جھوٹ چالی خبریں چلا رہی تھی یہ جو میڈیا ہے۔ پہلے ایک وضاحتی بیان بھی آیا تھا، پھر اس سے بھی مکر گئے۔ تو خیر نیب میں اب کوئی معاملہ براہ راست مولانا کے خلاف پینڈنگ نہیں ہے، اور پھر اس کے بعد آپ نے دیکھا نا جی کہ مولانا شمالی علاقوں کی سیر کرنے چلے گئے، وادی نیلم شیلم ادھر ادھر کا، آج بھی ادھر انہوں نے کوئی جلسہ وغیرہ بھی کیا ہے، وہاں پہ کیا کلرفل تصویریں، پکنک منا رہے ہیں دریا کے اوپر بیٹھ کے، پتھروں کے اوپر بیٹھ کے، پیچھے پہاڑ ہیں، سبزہ ہے، مولانا صاحب نے اینکیں بھی لگائی ہوئی ہیں، اور ایک جو چہرے پہ تازگی اور فرحت کا احساس ہے وہ بیسیکلی اندرونی اطمینان کا ایک اظہار ہے کہ میں نے منجی ٹھوک دی ہے دوسرے لفظوں میں۔ تو اب میں کہنے کا مقصد یہ ہے، پھر اس کے بعد ایک اور جس پہ مجھے ذاتی طور پہ بطور سید عمران شفقت ایک عام پاکستانی کے جو اعتراض تھا ان کے ایک خطاب کے ایک پورشن پہ، انہوں نے کہا تھا کہ جس طرح سیدھے ہو جاؤ، ہم تو پہلے سیدھے ہیں، اور جس طرح افغانستان میں امریکہ کا جو حشر ہوا تھا ہم تمہارا وہ یہاں پہ حشر کر دیں گے۔ یہ میرا خیال ہے کہ یہ ایک زیادتی تھی، کیونکہ امریکہ جو ہے، امریکی فوج جو ہے وہ افغانستان پر قابض ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے، اور اگر وہاں پہ افغانیوں نے ان کو ریزسٹ کیا ہے تو یہ ان کا حق ہے، وہ انہوں نے اپنی مادر وطن پہ جو قابض لوگ ہیں ان کے خلاف بندوق اٹھائی ہے، جو کچھ بھی کیا ہے، یہ پاکستان کے ساتھ اس کی کوئی مماثلت نہیں ہے، یہ فوج ہماری ہے۔ اس میں اگین وہی نواز شریف والی بات، کوئی مطلب کہ انفرادی طور پہ لوگ پاکستان کی اس طاقت کو استعمال کرتے ہیں، بطور ہتھیار استعمال کرتے ہیں ادارے کو، تو وہ غلط ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے، لیکن بطور ادارہ فوج جو ہے وہ پاکستان کا سب سے اہم ادارہ ہے، اس کے بغیر پاکستان سروائیو نہیں کر سکتا۔ میں عمران خان صاحب کی بات سے اتفاق کرتا ہوں کہ اگر پاکستان کی فوج نہ ہوتی تو پاکستان کے ٹکڑے ہو چکے ہوتے، لیکن بھائی جان فوج کے ساتھ ساتھ جو کچھ جو انفرادی سطح کے اوپر جو افسروں کا چال چلن ہے سیاسی یا سیاست میں مداخلت، وہ بھی ٹھیک بات نہیں ہے، وہ بھی ملک کے لیے اتنی ہی خطرناک ہے جتنی کہ کوئی اور چیز خطرناک ہو سکتی ہے۔ بہرحال تو اس کے بعد میں جو پوائنٹ میک کرنا چاہ رہا تھا وہ یہ تھا کہ مولانا فضل الرحمان نے جو اگریشن شو کیا ہے اس کو ٹرانسلیٹ کریں آپ کے جو 11 جماعتیں ہیں، انہوں نے مولانا کو اپنا سپہ سالار بنا کے یہ اعلان 2 ٹوک الفاظ میں کر دیا ہے کہ ہم پیچھے ہٹنے والے نہیں ہیں اور ہم نے یہ ٹارگٹ اچیو کرنا ہے۔ پاکستان کا جو نظام 70 سال سے چلا آ رہا ہے کہ اس کو اپنی مرضی سے کچھ لوگ چلاتے ہیں اور بڑے بڑے فیصلے کر جاتے ہیں، جس کا پاکستان کو، پاکستان کے عوام کو خمیازہ بھگتنا پڑا، کبھی وہ کارگل کی صورت میں، کبھی وہ سقوط ڈھاکہ کی صورت میں، اور کبھی سقوط کشمیر کی صورت میں۔ تو یہ تبدیل ہونا چاہیے، تو اس کے لیے جدوجہد ہے، اور جدوجہد جو ہے وہ بڑی کہہ لیں کہ ایک سٹارٹ ہونے سے پہلے ہی ایک خوفناک مرحلے میں داخل ہو گئی ہے، کیونکہ مولانا فضل الرحمان کو انہوں نے اس کا سربراہ بنا دیا ہے، اور مولانا فضل الرحمان کے جو ارادت مند ہیں، ان کے جو سیاسی کارکن ہیں، وہ صرف سیاسی کارکن نہیں ہیں۔ انہوں نے کہا تھا ہم جمعیت علماء ہند کے وارث ہیں، تو پاکستان میں جتنی بھی یا مشترکہ ہندوستان میں جتنی بھی تحریکیں جو تھیں انگریز کے خلاف
یا پھر اس کے بعد جو بھی معاملات ہوئے افغانستان کے اندر، اس میں جمعیت علماء اسلام کا بڑا رول رہا ہے. تو یہ صرف اور صرف نون لیگ کے، پیپلز پارٹی کے ورکروں کی طرح، ایون کہ جماعت اسلامی کے ورکروں کی طرح کہ خالی ورکر نہیں ہیں. یہ ایک پلس ہیں. میں وہ لفظ نہیں دہرانا چاہ رہا، آپ اس کو سمجھیں کہ یہ ہر طرح کا جواب دے سکتے ہیں. ان کے جو ورکر ہیں ہر طرح کا اور ہر انداز میں جواب دے سکتے ہیں. یہ پیچھے ہٹنے والے نہیں ہیں. تو اگین کہ جو پاکستان کے وہ لوگ جن کے خلاف یہ تحریک سٹارٹ ہونے جا رہی ہے، اول تو سٹارٹ ہوگی ہے آج سے، ان کو سٹیپ بیک کرنا پڑے گا. ان کو یعنی کہنے کہ مذاکرات کے دروازے کھولنے پڑیں گے. اس میں اس وقت جو پولیٹیکل پارٹی ان 11 جماعتوں میں جس کا ماضی جو ہے وہ کہہ لیں کہ ذرا معتدل ہے، وہ پیپلز پارٹی ہے. اگرچہ ان کے کارکنوں نے جیلیں کاٹی، کوڑے کھائے، ناخن کھچوائے، حکومت خانوں میں ہر طرح کا تشدد سہا، اس کے باوجود پیپلز پارٹی نے ہمیشہ اعتدال کی بات کی ہے. اور اب بھی وہ اعتدال کی بات اس طرح سے کر رہے ہیں کہ وہ کہتے ہیں کہ جی کہ ہم نے 1985 والا تجربہ کر کے دیکھا ہوا ہے کہ اگر آپ پاکستان کے جو پارلیمنٹ ہے اس سے منہ موڑیں گے تو پھر وہ خلا کوئی اور پر کرے گا، جس طرح 85 میں ہوا تھا. وہ کہتے ہیں کہ جی کہ آپ جو استعفوں والی آپشن ہے اس پر بار بار سوچیں، کیونکہ پیپلز پارٹی کا یہ کہنا ہے کہ اگر آپ استعفوں والی آپشن پہ جائیں گے تو اگر وہ ضمنی الیکشن کروا کے بندے اپنی مرضی کے لے آئیں، کیونکہ حکومت ان کی ہونی ہے. حکومت کیا، ان کے پیچھے جو طاقتیں ہیں انہوں نے تو ہر چیز کو مینوپولیٹ کرنا ہے اور سیاہ کو سفید کر سکتے ہیں. کوئی روکنے والا نہیں ہوگا، کیونکہ آپ الیکشن کے پروسیس میں ہوں گے ہی نہیں. اور چیلنج کون کرے گا؟ ان کو کوئی بھی نہیں کرے گا. تو اس کا نتیجہ یہ نکل سکتا ہے کہ وہ سارے بندے اپنی مرضی کے اسمبلی میں لا کر اتنی میجورٹی حاصل کر لیں، 2/3 میجورٹی سے بھی زیادہ، تو پھر وہ آئین کا حلیہ بگاڑ سکتے ہیں، پارلی نظام کی جئی کی تئی پھیر کے رکھ سکتے ہیں، جس کو ہم پنجابی میں کہتے ہیں. اور پاکستان میں وہ صدارتی نظام لا سکتے ہیں. وہ بٹ ان کے پاس پھر ہر طرح کی آپشن کھل جائے گی. پھر اپوزیشن کے پاس صرف ایک ہی آپشن رہے گی کہ آپ نے صرف سڑک پہ لڑنا ہے. تو یہ پیپلز پارٹی کا موقف ہے. میں سمجھتا ہوں کہ ہم سے زیادہ جو سمجھدار لوگ ہیں وہ اس اتحاد میں شامل ہیں. وہ پیپلز پارٹی کا جو یہ استدلال ہے اس پر غور ضرور کریں گے، اور اگر اس استدلال کو رد کیا جاتا ہے تو ہو سکتا ہے کہ پھر پیپلز پارٹی کو قائل کیا جائے اور کوئی بہتر آپشن دی جائے جو فی الوقت ابھی تک سامنے نہیں آئی. پیپلز پارٹی کا جو یہ استدلال ہے، اس کے کاؤنٹر کا جو آرگومنٹ ہے وہ ابھی تک سامنے نہیں آیا. تو اور ویسے بھی یہ کوئی ابھی تحریک سٹارٹ ہوئی ہے، تو استعفوں والا آپشن ہو سکتا ہے کہ بہت بعد میں آئے، اور ہو سکتا ہے کہ بالکل ہی نہ آئے، کیونکہ پاکستان کی سڑکوں کے اوپر جو آئندہ دنوں میں نعرے لگنے جا رہے ہیں اور جو موومنٹ کا موڈ ہوگا، جو لوگوں کا یعنی جو آپ کہہ لیں کہ لوگوں کے اندر کیا ہے، وہ جب لوگوں کی زبان پہ آئے گا تو بہت سے لوگ جو ہیں وہ سوچنے پہ مجبور ہو جائیں گے کہ ہم پاکستان کو کس طرف لے کے جا رہے ہیں. تو لہٰذا سب محب وطن ہیں، وہ کوئی بھی ہو، وہ یعنی کہہ لیں کہ شلوار قمیض والا ہو، پینٹ شرٹ والا ہو، کالے کوٹ والا ہو، خاکی کپڑوں والا ہو، کوئی بھی ہو. میں پاکستان کے ہر طبقے کو، ہر ادارے کو پاکستان کا لائل سمجھتا ہوں، اور مجھ جیسے بے حساب لوگ ہیں جو اس سوچ کے قائل ہیں کہ یہاں پہ غدار کوئی نہیں ہے. تو لہٰذا یہ امید کی جا سکتی ہے، بلکہ یہ قوی امید ہے، اور مجھے یقین ہے کہ جو دوسرے اینڈ پہ لوگ ہیں جن کے خلاف یہ تحریک چل رہی ہے، وہ پاکستان کا پہلے سوچیں گے، بعد میں اپنا سوچیں گے. تو ایک پیراڈائم شفٹ ویسے بھی آنے والا ہے انٹرنیشنل لیول کے اوپر. تو گیند جو ہے وہ مشرق کی طرف ہے، ہواؤں کا رخ جو ہے وہ بدل چکا ہے. اب جو کھیل میں جس طرح امریکہ کی نفوذ پذیری ہوتی تھی اور جو اس کا سکہ چلتا تھا، اب وہ بھی ماند پڑ گئے ہیں معاملات، اور چیزیں جو ہیں وہ مشرق کی طرف آ چکی ہیں. اور پاکستان کی اس وقت جتنی پولیٹیکل ایلیٹ ہے، وہ پی ڈی ایم کی صورت میں ہو یا پاکستان کے جو ادارے ہیں ان کی، چلیں ناٹ وہ جو ٹاپ براس نہ کہہ لیں آپ،
لیکن اس کے نیچے کے جو لوگ ہیں وہ اس پیراڈائم شفٹ کو محسوس کر رہے ہیں اور ان کو اندازہ ہے کہ پاکستان کا فائدہ جو ہے وہ مشرق میں ہے، وہ اس پول میں نہیں ہے. یعنی اب دنیا جو ہے وہ اس کا جو طاقت کا توازن ہے وہ ٹھیک ہونے جا رہا ہے. تو لہٰذا سوچنے والے لوگ ضرور سوچیں گے اور پاکستان کو ان حالات میں بند گلی میں نہیں لے کے جائیں گے، اور راستہ نکلے گا، اور راستہ ٹیبل پہ نکلے گا اور مذاکرات سے نکلے گا. یہ ساری موومنٹ جو ہے یہ پاکستان کی مقتدرہ کو ٹیبل پہ لانے کے لیے ہے. یہ مجھے لگتا ہے، ہو سکتا ہے غلط بھی ہو، لیکن آپ آنے والے دنوں میں دیکھیں گے کہ مذاکرات کا دور شروع ہوگا. اور یہ علیحدہ بات ہے کہ مذاکرات کرنے والوں کے پیچھے کون ہوگا اور آگے کون ہوگا، لیکن پاکستان کی اللہ کے گھر امید ہے کہ خیر ہی ہوگی اور اس سے ایک بہتر پاکستان کی شکل بدلے گی. پاکستان کے لیے نئے رستے جو ہیں وہ اس تحریک سے برآمد ہوں گے. فی الوقت کے لیے اتنا ہی. بہت بہت شکریہ.